بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، میں اسلامک گیان کی جانب سے فن نحو کورس کا 22واں ویڈیو لے کر آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آگے بڑھنے سے پہلے گزارش ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ ہماری ہر نئی ویڈیو سے باخبر رہ سکیں۔ نیز ہمارے واٹس ایپ گروپ اور چینل سے بھی منسلک ہو جائیں تاکہ تمام اپڈیٹس اور اہم معلومات بروقت آپ تک پہنچ سکیں۔ لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں۔ اب چلتے ہیں سبق کی طرف۔ حروف تفسیر۔ حروف تفسیر وہ حروف ہیں جو کسی اجمال بات کی وضاحت کے لیے لائے جاتے ہیں۔ یہ اجمالی معنی کو کھول کر واضح کرتے ہیں۔ ان میں سے ایک ہے ای یعنی، اس کا معنی ہے یعنی۔ یہ حرف کسی لفظ یا جملے کی وضاحت یا تعریف کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی وہ بات جو اجمال میں ہو اسے تفصیل سے بیان کرنے کے لیے۔ جیسے مثال ہے الغضنفر ای الاسد، غضنفر یعنی شیر۔ یہاں ای وضاحت کر رہا ہے کہ غضنفر کا مطلب شیر ہے۔ دوسرا ہے ان، اس کے معنی کہ۔ یہ حرف کسی جملے کی وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی کسی قول یا حکم کی تفسیر میں آتا ہے۔ جیسے مثال ہے نادیناہ ان یا ابراہیم، ہم نے اسے پکارا کہ اے ابراہیم۔ یہاں ان وضاحت کر رہا ہے کہ کس بات کی طرف اشارہ ہو رہا ہے۔ اس کے بعد ہیں حروف مصدریہ۔ حروف مصدریہ وہ حروف ہیں جو کسی فعل یا جملے کو مصدری معنی میں بدل دیتے ہیں، یعنی وہ مصدر کی تاویل میں آتے ہیں۔ پہلا ہے ان۔ یہ حرف جملے کو مصدر کی تاویل میں بدلتا ہے اور عام طور پر کسی فعل سے پہلے آتا ہے تاکہ فعل کو مصدری معنی میں دے۔ جیسے مثال ہے ارید ان اکتب، میں لکھنا چاہتا ہوں۔ یہاں ان کے ذریعے سے جملے کو مصدر کی تاویل میں لایا گیا ہے، یعنی میرا لکھنا، میں لکھنا چاہتا ہوں۔ دوسرا ہے انا۔ یہ حرف بھی جملے کو مصدر کی تاویل میں بدل دیتا ہے اور تصدیق کے ساتھ آتا ہے۔ جیسے مثال ہے سررت بانک ناجح، مجھے خوشی ہوئی کہ تم کامیاب ہو۔ یہاں انا جملے کو مصدر کی تاویل میں لایا گیا، یعنی تمہاری کامیابی۔ تیسرا ہے ما۔ یہ بھی جملے کو مصدری معنی میں بدلتا ہے اور عموم میں آتا ہے۔ جیسے اعجبنی ما فعلت، مجھے تمہارا کیا ہوا کام پسند آیا۔ یہاں ما جملے کو مصدر میں بدل رہا ہے، یعنی تمہارا کام۔ اس کے بعد ہیں حروف استفہام۔ حروف استفہام وہ حروف ہیں جو سوال پوچھنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں، ان کے ذریعے کوئی بات دریافت کی جاتی ہے۔ ان میں سے پہلا ہے آ۔ یہ حرف سوالیہ ہوتا ہے اور ہاں یا نہ میں جواب طلب کرتا ہے۔ جیسے مثال ہے اذهبت الی المدرسہ، کیا تم اسکول گئے؟ اب اس کا جواب ہاں یا نہیں میں دیا جاتا ہے۔ دوسرا ہے حل۔ یہ بھی ہاں یا نہ میں جواب طلب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ مثال ہے حل تفہم الدرس، کیا تم سبق سمجھتے ہو؟ اب اس کا جواب بھی ہاں یا نہ میں دیا جائے۔ تیسرا ہے ما۔ یہ حرف عام سوال کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کیا یا کون سی چیز اس کے معنی دیتا ہے۔ مثال ہے ما ھذا، یہ کیا ہے۔ چوتھا ہے من۔ یہ حرف سوالیہ ہوتا ہے اور انسانوں کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کون۔ مثال ہے من ھذا، یہ کون ہے۔ پانچواں ہے ایٌ۔ یہ حرف انتخاب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کون سا یا کون سی کے معنی دیتا ہے۔ جیسے مثال ہے ای کتاب تحب، کون سی کتاب تم پسند کرتے ہو۔ چوتھا ہے متی۔ یہ حرف وقت پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کب کے معنی دیتا ہے۔ مثال ہے متی تذهب، تم کب جاؤ گے، یعنی کون سے وقت میں جاؤ گے۔ ساتواں ہے ایانا۔ یہ حرف مستقبل میں کسی واقعے کے وقت کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ جیسے ایان تقوم الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی، یعنی مستقبل میں قیامت قائم ہونے کا کیا وقت ہے۔ آٹھواں ہے انا۔ یہ حرف تعجب یا تعین کے لیے آتا ہے اور کہاں سے یا کیسے کے معنی دیتا ہے۔ جیسے مثال ہے انا لک ھذا، یہ تمہیں کہاں سے ملا۔ نواں حرف ہے این۔ یہ حرف جگہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور کہاں کے معنی دیتا ہے۔ جیسے مثال ہے
ऐन तस्कुनु, तुम कहाँ रहते हो, यानी किस जगह रहते हो। 10वां हर्फ है कैफ़ा। ये हर्फ हालत के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है और कैसे के माने देता है। मिसाल है कैफ़ा हालुका, तुम्हारी हालत कैसी है। मुहतरम सामिईन किराम, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अब चंद सवालात हैं जिनको हल करना है। पहला सवाल है हरूफ तफसीर कितने और क्या क्या हैं। दूसरा सवाल है हरूफ मस्दरिया क्या काम करते हैं। तीसरा सवाल है हरूफ इस्तिफ़हाम क्या क्या हैं। चौथा सवाल है मता और अय्याना में क्या फ़र्क है। पांचवा सवाल है ऐना और कैफ़ा की एक एक मिसाल जवाब के साथ पेश करें। उम्मीद है कि आज का सबक भी आपको समझ में आ गया होगा। और एक ज़रूरी ऐलान है, हमारा फ़न्ने नहव से मुताल्लिक़ एक प्रीमियम कोर्स भी है, यानी ये असबाक़ सिर्फ़ यूट्यूब पर चल रहे हैं जो सिर्फ़ 5 या 7 मिनट की होती हैं। अब ऑनलाइन क्लासेस भी होंगी जो कि 30 या 40 मिनट पर मुश्तमिल होंगी, जिसमें असबाक़ को तफसील से पढ़ाया जाएगा और आपके सवालात के जवाबात भी वहीं दिए जाएंगे। लिहाजा जो हज़रात असबाक़ को तफसील से पढ़ना चाहते हैं वो स्क्रीन पर नज़र आ रहे नंबर पर कॉल या मैसेज करके मालूमात हासिल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात होगी। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।